سورج کے غروب ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے عصر کی نماز پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں پہلا یہ موقع تھا کہ کافروں نے آپ کو اتنا تنگ کر دیا، آپ نے غروب آفتاب کے بعد نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے لیے بد دعا فرمائی، اللہ ان کی اس کام کی وجہ سے میری عصر کی نماز فوت ہو گئی، اللہ میں بد دعا کرتا ہوں ان کے پیٹوں میں، ان کے گھروں میں، ان کی خبروں میں اللہ تو آگ کو بھر دے۔ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کہتے ہیں لوگوں کبھی کبھار میرا یہ ارادہ ہوتا ہے، قسم کھا کر کہتے ہیں، میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی کبھار مجھے ارادہ ہوتا ہے اپنی جگہ کسی کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کو بغیر کسی عذر کے مسجد میں آ کر کے نماز نہیں پڑھتے، تاخیر سے نماز۔ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کی امت پر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی اور میں نے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو وقت پر ادا کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو شخص 5 نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرے گا، منمانی جب نیند نشار ہوگی جب نماز پڑھ لیں گے، جب وقت ملے گا جب نماز پڑھ لیں گے، تو ایسا اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص ان نمازوں کی وقت پر پابندی نہیں کرتا، اللہ کے رسول میرا اس آدمی کے ساتھ کوئی عہد نہیں۔ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها رواہ المسلم۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات پچھلے 2 ماہ پہلے جو خطبات سن رہے تھے وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے تھے، تو انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو میں جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے سامنے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیثیں جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر آپ نے اپنی زبان سے الفاظ ادا کیے، لیکن اس کی گہرائی
اس کا معنی، اس کا مطلب بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں، بہت سے سبق ہیں۔ تو انشاءاللہ انہی کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تقریباً 170 پر 8 سے زائد شاید خطبات ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی اس حدیث میں جو آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں پڑھی گئی، انشاءاللہ اسی کے تحت آج کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو تمام کو حتی المقدور جتنا ہو سکتا ہے اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کہیں کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہوں، ہوئی ہیں، آگے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجلس میں سوال کیا گیا، ای العمل احب الی اللہ۔ حالانکہ آپ نے اس حدیث کو کئی مرتبہ سنا ہوگا، اس کی تشریح سنی ہوگی، لیکن مستقل اسی جملے پر میں آج بیان کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری مجلس میں، بھری مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بتائیے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جملہ کہا، فرمایا الصلاۃ علی وقتہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، فرمایا سب سے اللہ کو محبوب عمل یہ ہے کہ تم وقت پر نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر، ایسا نہیں کہ چلو فجر کی نماز بعد میں پڑھ لیں گے، 6 بجے پڑھ لیں گے، 7 بجے پڑھ لیں گے، دوسری جماعت بنا کر، تیسری جماعت بنا کر پڑھ لیں گے، نماز ہمارے ہاتھ میں ہے، ایسا نہیں۔ اللہ نے اس کا وقت مقرر کر دیا کہ مومنوں کو وقت پر نماز پڑھنا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عمل اللہ کو سب سے محبوب ہے کہ وقت کا، نماز کا وقت آ گیا، سب چھوڑ چھاڑ کر کے آدمی نماز کے لیے حاضر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہو سکتا ہے اس میں کوتاہیاں ہوئی ہوں، ہمارے آگے بھی ہو سکتے ہیں، ہوں گی، لیکن کوشش کریں اس بات کی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کوشش کریں اس کو عمل کرنے کی، اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے نماز کی پابندی کی اہمیت پر کچھ باتیں اور حدیث سے سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی، کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کی امت پر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی، 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی، اور میں نے عہد کر لیا ہے، اللہ نے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو وقت پر ادا کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ کا یہ عہد ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا ہے جو شخص دن میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرے گا میں اسے جنت میں ضرور داخل کر کے رہوں، اور جو شخص 5 نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرے گا، منمانی جب نیند نشار ہوگی جب نماز پڑھ لیں گے، جب وقت ملے گا جب نماز پڑھ لیں گے، تو ایسا اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص ان نمازوں کی وقت پر پابندی نہیں کرتا، اللہ کے رسول میرا اس آدمی کے ساتھ کوئی عہد نہیں، کوئی وعدہ نہیں، اس کو جنت دینے کی کوئی گارنٹی نہیں،
اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز تو پڑھنا ہی ہے، لیکن اس حدیث کے اندر وقت پر نماز کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ اور ایک حدیث جو بڑی مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علی، میں تمہیں 3 چیزوں کی نصیحت کر رہا ہوں، اور یاد رکھنا ان 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا۔ اور بڑا افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان ان تینوں چیزوں میں تاخیر میں ہے۔ ان 3 چیزوں کی میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، ان میں تاخیر مت کرنا، اور مسلمان آج کے انہی 3 چیزوں میں تاخیر میں ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز کو وقت پر ادا کرنا، تاخیر نہ کرنا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یہی جملہ کہا، اور وہاں جب پوچھا گیا کہ افضل اور اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے، تو اور بھی اللہ کے رسول نے اعمال بتائے ہیں، لیکن اس میں پہلے نمبر پر کہا کہ نماز۔ اور یہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی حضرت علی کو کہ 3 چیزوں میں کبھی تاخیر نہ کرنا، اس میں پہلے نمبر پر فرمایا نماز میں تاخیر نہ کرنا، نماز کو وقت پر فوراً ادا کر دینا۔ نمبر 2 فرمایا جب جنازہ کسی کا ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو جنازے کی نماز میں تاخیر مت کرنا، فوراً نماز پڑھنا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، انانا فلانا، اتنا لمبا وقت کر دیتے ہیں کہ 1 دن 2 دن 3 دن، یہ مناسب نہیں ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جائے الگ چیز، لیکن اس کو معمول بنانا، آپ 1-2 نماز میں دفنا دیں، صبح ہے تو رات تک، اب بعض لوگ جمعہ ہے کل جمعہ تک روکنا، ایسی کچھ۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاخیر مناسب۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہو جائیں تو فوراً ان کی نکاح کر دیا کرو۔ آج مسلمان اس معاملے میں بھی پیچھے ہیں۔ ابھی بچی انٹر پڑھنا، ڈگری پڑھنا، پھر اس کے بعد وہ بچی کمانا، فلاں کرنا، یہ کرنا، انجینئر ملنا، ڈاکٹر ملنا، کتنے نقصانات اس سے ہو رہے۔ تاخیر کرتے کرتے ہمارے ماحول نے اس قدر تاخیر کرا دی شادیوں کے معاملے میں کہ بعد میں چل کر کے بچوں کے رشتے ملنا مشکل ہو جاتے، اس قدر گھروں میں بٹھا کر کے رکھتے ہیں، تاخیر اور تاخیر اور تاخیر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر فرمایا نماز میں تاخیر نہ کر۔ اب آئیے کچھ مثالیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس، صحابہ کے پاس نماز کو وقت پر پڑھنے کی کس قدر اہمیت تھی۔ چند مثالیں میں پیش کر رہا ہوں، زیادہ نہیں۔ اس میں سے پہلی مثال حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ اسے تفصیل سے بیان کیا جائے، مختصر بتا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رب سے دعا کی، اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما، ایسی بادشاہت عطا فرما کہ دنیا میں پھر میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے، کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور ایسی حکومت، ایسی بادشاہت عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کیا چرندے، کیا پرندے، کیا انسان، کیا جن، ہر ایک کی بولیاں آپ کو عطا کی، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي، کہ ہم نے ہواؤں کو حضرت سلیمان کے لیے مسخر کر دیا، ان کے تابع کر دیا۔ ایسی حکومت، ہوا کوئی معمولی چیز ہے، کسی کے بس میں نہیں ہوا کو روکنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی طاقت عطا کی، ہوا جیسی طاقت بھی سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دی گئی۔ جانتے ہو کیوں؟ آئیے میں اس کا ریزن بتاتا ہوں آپ۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھڑ سواری کا، گھوڑوں کو پالنے کا، ان کی پرورش کرنا، ان کو کھلانا پلانا، ان پر سواری کرنا بڑا شوق تھا۔ جیسے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو الگ الگ شوق ہیں، کسی کو کرکٹ کا ہے، کسی کو فٹ بال کا ہے، کسی کو مچھلیاں پکڑنے کا شوق ہے، الگ الگ قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے درمیان، ہر ایک کو اپنا اپنا شوق ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی وہاں شوق تھا، کسی کو پرندوں کے پالنے کا، کسی کو بلیوں کو پالنے کا شوق، الگ الگ۔ اب تو کچھ لوگوں کو ناجائز چیزوں کے پالنے کا بھی شوق پیدا ہو گیا ہے، کتوں کو پالنے کا۔ بچے کے تو اٹھا کر نہیں گھومیں گے، لیکن کتے کو اپنے گود میں اٹھا کر کے گھومیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں کے پالنے کا، ان کی پرورش کا، گھڑ سواری کا بڑا شوق تھا، اور روزانہ جا کر کے ان کی خدمت کیا کرتے، کھلانا پلانا، ان کو دیکھنا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ عصر کی نماز کے قریب وہاں گئے، گھوڑوں کی پرورش میں، ان کے کھلانے میں، ریکھ دیکھ میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ کیا ہوا؟ عصر کی نماز جس وقت میں پڑھنا تھا آپ کو، نماز تاخیر ہو گئی، فوت ہو گئی۔ اللہ اکبر! نماز کی اہمیت دیکھیے وقت پر پڑھنے کی۔ میں یہ نہیں بیان کر رہا ہوں آج کہ نماز جو چھوڑ دے اس کی کیا وعید ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن وقت پر پڑھنے کی اہمیت۔ سلیمان علیہ السلام سے نماز تاخیر ہو گئی، دیکھا کہ میرے ان گھوڑوں کی محبت نے مجھے نماز سے دور کر دیا۔ آپ کو اپنے آپ پر اتنا افسوس ہوا کہ آپ نے اسی وقت عہد کر لیا کہ میرے جتنے گھوڑے ہیں جن کی محبت کی وجہ سے میری آج نماز تاخیر ہوئی ہے، میں ان تمام گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ جتنے گھوڑے تھے تمام کو انہوں نے قربان کر دی۔ اس زمانے میں گھوڑوں کی بھی قربانی دی جاتی تھی، الگ الگ مذہبوں میں الگ الگ کی قربانیاں تھیں۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں گھوڑوں کی بھی قربانی دی جاتی۔ تو آپ نے جتنے گھوڑے تھے، تیز رفتار گھوڑے، دنیا کے سب سے تیز رفتار گھوڑے، ان تمام کو انہوں نے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے اور صرف اس وجہ سے کہ میری ان کی وجہ سے نماز تاخیر ہو گئی، آپ نے پورے گھوڑوں کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ اکبر! اللہ نے کہا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، فرمایا سلیمان تمہاری ادا ہم کو اتنی پسند آئی کہ تمہارے ان گھوڑوں کے جو تیز رفتار گھوڑے ہیں، جو تمہاری سواریاں ہیں، ہم تمہیں اس سے اور بہترین اور اعلیٰ سواری تم کو عطا کریں گے۔ وہ سواری کیا ہوگی؟ ہم تمہارے لیے فسخرنا لہ الریح، تمہارے لیے ان ہواؤں کو مسخر کر دیں گے۔ اللہ نے ہواؤں کو تابع کر دیا۔ ہوائیں کیا کرتی تھیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھتے، پورے سرکار کو جمع کر لیتے، پوری کیبنٹ کو جمع کر لیتے اور ہوا کو حکم دیتے، اے ہوا اللہ کے حکم سے مجھے یہاں سے وہاں پہنچا دے۔ ہوا پورے تخت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے جا کر اس منزل تک پہنچا دیتی۔ اللہ اکبر! آج وہی بدولت دیکھ رہے ہیں آپ، آج ایروپلین چل رہا ہے، راکٹ چل رہی ہے۔ یہ چیزیں تو آج سے کئی سو سال پہلے ہی ایجاد کر دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا منٹوں کے اندر آپ کو ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ آپ کے تخت کے ساتھ پورا کر دیتی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی نماز کے تاخیر ہونے پر جب اتنا اللہ کے سامنے آپ کو افسوس ہوا کہ آپ نے گھوڑوں کی قربانی دے دی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ محسنین کے عمل کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کے بہترین سواری عطا فرمائی، ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ یہ ہے نماز کو وقت پر پڑھنے کی اہمیت۔ اور آپ کے اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ روشنی ڈالیں۔ آپ کو کبھی پوری تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نماز چھوٹی ہو، وہ اس پر خطبہ نہیں ہو رہا،
صرف خطبہ اس بات پر ہو رہا ہے کہ نماز کو وقت پر کیسے اللہ کے نبی نے ادا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کو وقت پر پڑھنے کی کیا اہمیت تھی. آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں. ایک جنگ چل رہی تھی، عین لڑائی کا وقت ہے، اور کافر تابہ توڑ مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں. ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ جنگ کے وقت میں جب جنگ چل رہی ہو تو نماز کا وقت آ جائے تو کیا کیا جائے. اتفاق ایسا ہوا، جنگ شروع ہو گئی، اب نماز کا وقت ہے، کیا کیا جائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے سوال کیا، اللہ کے رسول کافر ہم سے لڑ رہے ہیں، گھمسان لڑائی چل رہی ہے، تیریں چل رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، اللہ کے رسول ایسے وقت میں کیا کیا جائے. نماز پڑھیں کہ کافروں سے جنگ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی وقت آیت کریمہ کو نازل فرمایا، سورہ النساء. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. اللہ نے کہا اے نبی، عین لڑائی کے وقت میں بھی تمہارے لیے نماز معاف نہیں ہے، نماز تاخیر نہیں ہے. ایسا نہیں کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے، جنگ چل رہی ہے، بعد میں اطمینان سے مغرب کے بعد عشاء کے بعد نماز پڑھ لیجئے ملا کر کے. ایسا نہیں. فرمایا کہ ایسے وقت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، آپ کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ فَلْيَأْخُذُوا طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ. اللہ نے کہا کہ ایک صف آپ کی جنگ کرے گی کافروں سے. ایک جماعت، آپ پوری جماعت کو پورے لشکر کے دو ٹکڑے کر دیں. ایک ٹکڑا، ایک جماعت کافروں سے مقابلہ کرے گی، اور دوسری جماعت فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، دوسری جماعت پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرے گی. ایک رکعت نماز. وہ لوگ ایک رکعت نماز پڑھ لیں گے تو پھر یہ سامنے آ جائیں گے اور لڑنے والے پیچھے ہو کر کے نماز پڑھیں. ایسی صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، وقت پر آپ کو ادا کرنا. دیکھا آپ نے، نماز کو وقت پر پڑھا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ چلو ہم اور آپ ہوتے تو چھوٹی میٹنگ ہو جائے گی، کچھ ایسا ہوگا تو سب ملا کر مغرب میں دیکھ لیں گے، عشاء میں دیکھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تاخیر سے پڑھی ہے. اس کے دو تین جگہ ہیں. ایک ہے سفر کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو ملا کر بین الصلاتین کہا جاتا ہے، قصر نماز اور بین الصلاتین، دونوں نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر پڑھی. عصر کے وقت میں ظہر کی نماز عصر کے وقت میں آخری وقت میں، اور عصر کی نماز پہلے وقت میں، دو سفر کی حالت میں. پہلے تو سختی تھی، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت فرمائی. اور دوسرا مقام آپ کو ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بارش ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں کو ملا کر کے پڑھا کرتے. تیسرا موقع ہے آپ کو، آپ دیکھیں گے، آپ عرفات کے میدان میں جائیں گے. عرفہ کا میدان، جب عرفات کا میدان ہوگا، حاجی عرفے کے میدان میں جمع ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز دونوں کو ملا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی ہے. یہ تیسرا موقع ہے. چوتھا موقع ہے مزدلفہ کا میدان. حاجی جب عرفات سے نکل کے رات میں مزدلفہ کو پہنچتے ہیں، مغرب کی نماز بغیر پڑھے کے، حالانکہ سورج غروب ہو جاتا ہے، حاجیوں کو وہاں سے نکلنا ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے مغرب کی. یہ نبی کی اطاعت ہے. نبی نے نہیں کہا، نبی نے نہیں کیا، اس لیے ہم بھی نہیں کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مغرب کی نماز بغیر پڑھے کے آپ مزدلفہ کے میدان میں پہنچے اور مغرب اور عشاء کی نماز دونوں نمازیں ایک ساتھ تاخیر کے ساتھ پڑھے. نبی نے کہا، نبی نے کیا، اس لیے ہم کریں. تو یہ 3-4 موقع ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کر کے. اس کے علاوہ کہیں آپ کو زندگی میں ایسا نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی ہو، صحابہ نے تاخیر کی. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کو وقت پر پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے. اور ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. پوری جہانوں کے لیے، نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ سب سارے جہانوں کے لیے.
آپ نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. کم موقع ایسے ملیں گے کہ جہاں آپ نے کسی کے لیے بد دعا کی ہو. ذرا اس واقعے پر نظر ڈالیں آپ. میں ابھی جو پیش کرنے والا ہوں آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا, لیکن اس حدیث کو اس نظریے کے ساتھ سنیں. جنگ احزاب کا وقت ہے. جنگ احزاب بڑی زبردست لڑائی کافروں اور مسلمان کے درمیان, اور اتنی کافروں کی اس جنگ کے اندر سختی رہی, ہزاروں کا لشکر, ان کی پوری طاقت انہوں نے جھونک دی, اور اتنی سخت لڑائی ہوئی, کافروں نے اتنی سخت ٹکر دی کہ آپ پوری تاریخ پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی جنگ ہوتی تو جنگ کے موقع پر ایسے ایک صف سامنے کھڑے ہو کر ایک پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ, لیکن واحد ایک جنگ ایسی ہے جس میں کافروں نے مسلمانوں کو سانس لینے کا بھی موقع نہیں دیا, وضو کرنے کا, نماز پڑھنے کا بھی کوئی موقع نہیں ملا. اس قدر کافروں نے تابڑتوڑ مسلمانوں پر حملے کیے کہ عصر کی نماز کا وقت تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز فوت ہو گئی. تاریخ میں ایک ہی آپ کو ایسا واقعہ ملے گا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز فوت ہو گئی, چھوٹ گئی نماز. انتظار کرتے رہے صحابہ کہ شاید اب زم میں تھوڑی کمی آ جائے, تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے, نماز پڑھ لیں, موقع ہی نہیں دیا کافر. اس قدر تابڑتوڑ حملے کیے گئے. بہرحال سورج غروب ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جنگ رک گئی, آپ نے عصر کی نماز پڑھی. غروب کے بعد, سورج کے غروب ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے عصر کی نماز پڑھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی نماز کو تاخیر نہیں کیا, ہمیشہ نماز کو وقت پر پڑھتے تھے. لیکن پہلا یہ موقع تھا کہ کافروں نے آپ کو اتنا تنگ کر دیا کہ آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی. آپ نے غروب آفتاب کے بعد نماز پڑھی. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی. کیا دعا کی؟ اے اللہ, ان لوگوں کی جنگ کی وجہ سے کہ انہوں نے اتنی سختی کی کہ جس کی وجہ سے میری عصر کی نماز فوت ہو گئی, اے اللہ میں اس قوم کے لیے بد دعا کرتا ہوں. اللہ تو ان کے پیٹوں میں, ان کے گھروں میں, ان کی خبروں کے اندر آگ بھر دے. اللہ اکبر. وہ رحمت للعالمین جنہوں نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی, اور آپ کو طائف میں مار کر پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا, آپ کے جوتوں میں خون جمع ہو گیا, آپ بے ہوش ہو گئے, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے لیے آپ نے بد دعا نہیں فرمائی. لیکن یہاں جب عصر کی نماز فوت ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے لیے بد دعا فرمائی, اللہ ان کی اس کام کی وجہ سے میری عصر کی نماز فوت ہو گئی, اللہ میں بد دعا کرتا ہوں ان کے پیٹوں میں, ان کے گھروں میں, ان کی خبروں میں اللہ تو آگ کو بھر دے. اللہ اکبر. کیوں کیا آپ نے؟ نماز کو وقت پر پڑھنے کی اہمیت. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر کہا, جو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے, لیکن آپ نے کیسے الفاظ ادا کیے ہیں, کس کے لیے؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ, اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. کہتے ہیں لوگوں کبھی کبھار میرا یہ ارادہ ہوتا ہے, قسم کھا کر کہتے ہیں, میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں, کبھی کبھار مجھے ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز کے لیے جب وقت ہو جائے تو مؤذن سے کہوں کہ وہ اقامت کہے, اور اپنی جگہ کسی کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں, اور جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کو بغیر کسی عذر کے مسجد میں آ کر کے نماز نہیں پڑھتے, تاخیر سے نماز پڑھتے. ذرا آپ اندازہ لگا لیں ہم اپنے ماحول کا. مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگاتا, ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سو رہے ہیں, چلو بعد میں اطمینان سے پڑھ لیں گے. ہمارے پاس تو اہل حدیثوں کے بعد باقاعدہ جماعتیں بنتی ہیں, جماعتوں کا فتویٰ ہے. فجر کی نماز امام ہو گئی, دوسری نماز اب اور ایک صاحب آ کر پڑھاتے ہیں, تیسری نماز اور ایک صاحب پڑھاتے ہیں, چوتھی نماز اور ایک صاحب. ارے وہ ابھی اللہ کی جماعتیں ہوں, فجر سورج نکلنے تک ہوتے, سورج نکلنے کے بعد بھی جماعتیں بنتی. صحیح نہیں ہے, بالکل غلط ہے.
سو رہے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں، بزنس میں مصروف ہیں، نماز کا وقت ضائع ہو داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور آگے بھی چل کر ہو سکتا ہے کہ ایسی غلطیاں ہم سے سرزد ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس عمل کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف علیم ورب حلیم۔